اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا جب نہ مال کام آئے گا، نہ طاقت اور نہ ہی رشتے؟ وہ دن جب ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ اکیلا کھڑا ہوگا۔ آج کا یہ ذکر کوئی افسانہ نہیں بلکہ اس انجام کی حقیقت ہے جس سے قرآن نے خبردار کیا اور نبی کریم نے اپنی امت کو بار بار یاد دلایا۔ یہ جہنم کے عذاب کا ذکر ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ وہاں ایسی سخت سردی بھی ہوگی جسے زماریر کہا جاتا ہے، جو ہڈیوں کو توڑ دے گی۔ وہاں کھانے کے لیے زقوم کا زہریلا درخت ہوگا اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی۔ جہنم کو 70,000 زنجیروں سے جکڑا گیا ہوگا اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے۔ یہ آواز مکہ اور مدینہ سے شروع ہو کر پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، ستارے بجھ جائیں گے، سورج تاریک ہو جائے گا اور پوری کائنات ویران ہو جائے گی۔ پھر کچھ عرصے کی خاموشی کے بعد 40 دن یا 40 سال دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ زمین پھٹ جائے گی، قبریں کھل جائیں گی اور لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وہ گھبرا کر پوچھیں گے کہ ہمیں کس نے جگایا؟ پھر انہیں یاد آئے گا کہ انبیاء کا وعدہ سچا تھا۔ لوگوں کو ایک وسیع میدان میں جمع کیا جائے گا جہاں نہ کوئی سایہ ہوگا نہ کوئی پناہ۔ ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ سورج بہت قریب ہوگا، زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی اور لوگ اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ یہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ پھر میزان قائم ہوگا جہاں ذرہ برابر نیکی اور بدی کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اگر انسان انکار کرے گا تو اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور کان اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر پل صراط بچھایا جائے گا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ مومن اپنے نور کے مطابق اس سے گزریں گے جبکہ منافق اور کافر اندھیرے میں رہ جائیں گے اور گر جائیں گے۔ جہنم کو لایا جائے گا جس کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ مخصوص گناہگاروں کے لیے ہوگا۔ جہنم کے مختلف درجات ہیں: جہنم، سقر، حطمہ، جہم، سعیر اور حاویہ۔ حاویہ سب سے نچلا درجہ ہے جو منافقین کے لیے۔ جہنمیوں کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، زنجیروں میں جکڑا جائے گا، کھانے کو زقوم اور پینے کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ وہ چیخیں گے، فریاد کریں گے مگر انہیں کوئی نجات نہیں ملے گی۔ وہ کہیں گے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، مگر جواب ملے گا کہ یہیں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ جہنم میں شدید سردی زماریر بھی ہوگی جہاں لوگ ڈانسز سے ٹوٹ جائیں گے، پھر دوبارہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے وہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے جنہوں نے دکھاوے کے لیے عمل کیا، عالم، سخی اور شہید۔ قیامت کے دن موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ اے جنت والو اب ہمیشہ کی زندگی ہے، کوئی موت نہیں، اے جہنم والو اب ہمیشہ کا عذاب ہے، کوئی موت نہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جو سچی توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں: گناہ پر ندامت، فوراً گناہ چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ یاد رکھو صرف عبادت کافی نہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جہنم کا یہ ذکر ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ سنوارنے کے لیے ہے تاکہ انسان برائی سے بچے اور نیکی کی طرف آئے۔ اے انسان، آج تیرے پاس وقت ہے، آنکھیں کھلی ہیں، توبہ کر لے اس دن سے پہلے جب نہ مال کام آئے گا نہ اولاد۔ اس دن انسان کہے گا کاش میں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ تیار کیا ہوتا۔